محترم دوستوں اور اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی نسبت سے، اپنے نام کی نسبت سے یہاں جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی، اور ہمیں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اتنے لوگوں میں سے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ دنیا کے اندر جتنی بھی دولتیں ہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی راحتیں ہیں، کوئی دولت، کوئی راحت، کوئی نعمت ایمان کی دولت کو نہیں لگ سکتی، کیونکہ اللہ کی نظر کے اندر ایمان والے کی قیمت اس کائنات سے زیادہ ہے۔ حالانکہ دنیا کتنی قیمتی ہے، آدمی آج کے دور میں ذرا ذرا سی چیزوں پر ناراض ہو جاتا ہے، اپنے بھائی کے خون کا پیاسا بھی ہو جاتا ہے، دشمنیاں مول لے لیتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں قیمت ہے تو ایمان والے بندے کی، ایمان کی قیمت ہے۔ اللہ کی نظر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کی قیمت ہے، اور اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں اس چیز سے نوازا ہے، ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کیا، ہمیں ایمان والا بنایا، اور ہمیں اس کلمے کی برکت سے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی عزت دی ہے، اور ہمارا جو مقام لوگوں کے سامنے کل قیامت کے دن جو ظاہر ہوگا اس کا اندازہ الفاظوں سے نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، جو شخص اللہ کو ایک ماننے والا ہے، جو شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے، دنیا کے اندر ہماری کوششیں آرام کے لیے ہیں، آسائش کے لیے ہیں، سکون کے لیے ہیں، ٹینشن فری ہونے کے لیے ہیں، لیکن حقیقت دنیا کی یہ ہے کہ انسان ٹینشن سے فری نہیں ہو پاتا ہے، کہ ایک وقت آتا ہے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا آدمی ٹینشن سے فری جنت کے اندر ہوگا، نعمتیں جنت کے اندر اصل ہیں، اس کے لیے ہمیں یہاں کوشش کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں یہاں عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک فرق بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ ایک جاننے والا اور ایک نہ جاننے والا اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہے۔ اس برابری کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ایک موٹی سی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی حافظ قرآن ہو اور ایک آدمی حافظ قرآن نہ ہو، تو ظاہری طور پر دونوں میں بہت فرق ہے، کیونکہ ہم بھی سنتے ہیں کہ ایک حافظ اگر عمل کرنے والا ہو جائے اللہ کی نظر کے اندر اس کا بڑا مقام ہے۔ اس سے مفسرین نے ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا ہے کہ اسی وجہ سے نماز پڑھنے والا اور نماز نہ پڑھنے والا یہ بھی اللہ کی نظر میں برابر ہے۔ راتوں کو جاگنے والا اللہ کی یاد میں، راتوں کو صرف سونے والا، صبح کی نماز غائب کر دینے والا اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں پسندیدہ کون ہے؟ اللہ نے کہا کہ مجھ سے زیادہ غفور تم کسی کو نہیں پاؤ گے، مجھ سے زیادہ رحیم تم کسی کو نہیں پاؤ گے، مجھ سے زیادہ معاف کرنے والا بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ دنیا تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ جس کے دل کے اندر بھی رحم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جس کے دل کے اندر بھی معاف کرنے کی صلاحیت، طاقت ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے سب سے بڑا میں ہوں، معاف کرنے والا بھی، دینے والا بھی، رحم کرنے والا بھی، محبت کرنے والا بھی، شفقت کرنے والا بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں پہلے قدر کرنی پڑے گی، تمہیں پہلے آگے آنا پڑے گا، تمہیں پہلے اسلام کے لیے اپنے وقت کو کھپانا پڑے گا، تمہیں پہلے اپنے اللہ کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، تمہیں پہلے مسجد سے جڑنا پڑے گا، تمہیں پہلے دین سے جڑنا پڑے گا۔ اگر انسان اس طریقے سے کرے گا تو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے دنیا کے اندر بھی عزتیں ہیں اور آخرت کے اندر بھی عزت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مسجد سے جڑ جاتے ہیں، جو لوگ دین سے جڑ جاتے ہیں، ان کے گھر کے اندر بھی عزت ہوتی ہے۔ ظاہری چیزیں ہیں کہ اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے والے ہیں اور جو لوگ باہر بالکل نماز چھوڑنے والے ہیں، اگر ہم ان کا ظاہری فرق دیکھیں، آخرت میں تو بہت فرق ہوگا، لیکن جو دنیا کا ظاہری فرق یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر ان لوگوں کی محبت زیادہ ہوتی ہے جو اپنا وقت مسجدوں میں گزارتے ہیں، جو اپنا وقت دین کے راستے پہ گزارتے ہیں، جو اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارتے ہیں۔ اس کی مثال اور ہے، دو آدمی میں جھگڑا ہو جائے، ایک آدمی بالکل سادہ آدمی، نوجوان ہو، چہرے پہ سنت رسول اللہ نہ ہو، پھر جھگڑا ہوگا تو زبان سامنے والا محفوظ نہیں رکھے گا، اس کو جو چاہے بولے گا۔ لیکن کسی ایسی بات پہ جھگڑا ہو جائے، سامنے آدمی موجود ہو جو حاجی صاحب ہوں، نمازی ہوں، چہرے پہ سنت رسول اللہ ہو، عمر دراز ہو، داڑھی سفید ہو گئی ہو، تو سامنے بھلے ہی وہ غلط کیوں نہ ہو، سامنے والا کہے گا ارے چھوڑو میاں، رہنے دو، کیا بات کرنی تم سے، تم بزرگ آدمی ہو۔ تو یہ جو ادب ہے دلوں کے اندر، یہ جو محبت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین سے جڑ جاتا ہے، جو ایک سنت پر بھی عمل کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کے اندر، اس کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دیتا ہے۔
کیونکہ اللہ مصرف القلوب ہے، اللہ دلوں کے حالات کو بدلنے والا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔